غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا؟ کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو اور سیدھے حاضری کے لیے جیسے ہی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اپنی روح کو حاضر کر کے، سچ بتاؤں اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کا ہمارا طریقہ ہی ہے، ہم ان کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور قبروں میں زندہ مانتے ہیں، بے شک بے شک کہ وہ ہمارے قلب کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اتنی التجا کی تھی کہ آج بڑی دور سے تھکا ہارا آواز بلند کر کے آیا ہوں۔ فاتحہ کے بعد باہر نکلا تو خادم بارگاہ نے میرے سر پر امامہ باندھا۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا باہر نکلنا تاج الاولیاء تک بھی پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ رب العزت نے یہاں سے مجھے وہ امامہ دیا، میرے امامے کپڑے کے، لیکن وہ جو باندھا گیا وہ ان کے قدموں کی برکت تھی۔ پھر میرے دل و دماغ میں یہ کوئی خیال بھی نہیں کہ اسٹیج پر تقریریں ہوتی ہیں، ہمارا مزاج اتنا نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے اسٹیجوں کی تقریریں کروں۔ میں اپنے علاقے میں کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن میرے کرم فرما محسن ملت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد القدیر خان صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ نے جو اعزاز مجھے یہاں پر اس ایوارڈ کے ذریعے سے نوازا، یہ بھی نہ میرے گوشے خیال میں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اتنی دیر سے بیٹھے میں بارگاہ تاج الاولیاء کا شکر ہی ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز کی طلب کی تھی، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا دینا شروع کی، اور یہ تو ابتدا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ملے گا۔ اور سچ کہا ہمارے شاعر نے، جو یہاں بولا پھر وہ ہر جگہ بولا۔ بے شک کیا کہنے عزیزان گرامی، میں اولیاء کاملین کے اس مقدس دربار اور خاص یہ جو ممبر ہے آج کا، جشن غوث الورا اور جشن تاج الورا دونوں کے نام سے منسوب ہے، لیکن در حقیقت دن آج یہ دونوں شخصیتوں کے ایک عاشق کے چہلم کا بھی ہے۔ کیا کہنے نام مولانا خورشید صاحب نے جشن غوث الورا رکھا اور جشن تاج الورا۔ غوث الاعظم دستگیر کا بھی جشن ہے، تاج الاولیاء والملت والدین والشریعت والطریقت کا بھی دن ہے۔ دونوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن دن آج چہلم کا حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، شاہی امام جنہوں نے اپنی زندگی کے 80 سال نہیں میرے عزیزوں، ہوش و حواس ملتے ہی ہیں 14-15 سال کے بعد، ہوش و حواس آتی ہی ہیں 14-15 سال کے بعد۔ میں نے ان سے سنا ہے کہ 14 سال کی عمر میں وہ امامت کے مصلے پر کھڑے ہو گئے اور پھر ان کی عمر 94 سال کی ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہوش و حواس کی ابتدا مصلے سے ہوئی اور انتہا بھی مصلے پر ہو گئی۔ کیا کہنے واہ واہ حق ہے۔ ایک پاکیزہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو تلاوت میں نے کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو نہ تجارت مشغول کر پاتی ہے، نہ بازار ان کو اپنی طرف بلا پاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی میں صرف کر دیتے۔ بے شک بے شک زندہ انہی لوگوں میں سے وہ ایک بایزید تھے، بایزید بستامی۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے میرے عزیزو، سمو ابناءکم علی اسماء آبائکم، فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنے بیٹوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو، اس لیے کہ ان کی تاثیر آ جاتی ہے۔ وہ تاثیر تو دیکھو، یہاں بایزید کے باپ نے جو نام رکھا، ان کے والد گرامی نے جو رکھا، تو تیفور بستام سیدی بایزید بستامی جو ترک دنیا میں مشہور تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، ان کے والد گرامی میں وہ تقوی آ ہی گیا۔ یہ ناموں کی برکت ہے۔ اپنے بچوں کے نام تاج الدین رکھ کر کے دیکھو، برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ کیا کہنے حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ان اولیاء میں ان کے ناموں میں تاثیر ہے۔ عزیزان گرامی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بابا تاج الدین نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ اولیاء کی نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ آج جشن غوث الورا اور تاج الورا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن لیں، وقت کافی ہو گیا، جیسے وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دیں، میں زیادہ آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور جہاں آپ تھک جائیں آپ ہاتھ اٹھا دیں، میں بھی بند کر دوں گا انشاءاللہ العزیز، تھکانا میری عادت نہیں ہے۔ سلطان الاولیاء سیدی سندی
آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ شریف اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، بے شک نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا، اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا۔ میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا، اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا۔ تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا، میں نے تجھے پکڑا کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسی لیے رسالت۔ آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بے شک بے شک، عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے۔ سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں، اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں۔ آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لموا بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی۔ پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے۔ سبحان اللہ، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے، اے گروہ اولیاء، میں نے جو جام معرفت پیا ہے، میری جام معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا، اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ واہ واہ، بے شک، میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا، حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا، اللہ اکبر، اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ، اسی وقت کھڑا ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں مہینے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سارے شہروں کو،
اللہ کے سارے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو. یہ شہر ناگپور ہے، ممبئی ہے، پونا ہے، یہ زمین کے شہر ہیں. اس کے علاوہ فقہاء نے، مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کی 18,000 عالم اور ہیں. 18,000 عالم اور ہیں. ان عالموں میں کون ہے، کیا ہے، کتنے شہر ہیں، ہم میں سے کس کو کیا معلوم؟ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ والے جانتے ہیں. اور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں. بے شک سبحان اور اللہ. جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب نامہ، ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں. بے شک. معلوم ہوگا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں، ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں، ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں. تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے. 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب 10 اور آگے پیچھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی، حضور کے وصال کے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر، 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا؟ اللہ زندہ باد. بہت بے شک. اس رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ. ظالمو، جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو، تمہیں پتا چلے گا، ولی تمہیں پوری دنیا کا سکی سیر کرا کر کے بتا دے گا کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرہ ہے، اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جانے. بے شک. کیا کہنے حضرت. زندہ باد زندہ باد. بہت عزیزان گرامی وقار، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا، کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ. ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا. اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں. بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنے. کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں. اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں، ادھر سے ادھر ہوں. کیا کہنے. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ ان کی حالتیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے، حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے. دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا. ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا. غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے. خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا. یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے. وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا. اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت تاج الاولیاء، شان تاج الاولیاء، انوار تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت. اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی. تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں کلندرانہ عادت ہے، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والے یہی. بے شک. ان کی عادتیں ایسی.
ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس، میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں۔ پکڑ لیا، بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچائیں۔ لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا، میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل، باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے۔ بے شک، زندہ باد حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے۔ غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر
طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا, شیطان بن جائے گا, شیطان اسے گمراہ کر دے گا. اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا, سبحان اللہ. وہ رب تک پہنچ گیا. کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے شک, کیا رسول پاک کی ہے. بے شک. اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے شک, کیا کہنے حضرت, زندہ باد زندہ باد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے, یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی. خیر, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں علم حاصل کرتا رہا, علم حاصل کرتا رہا, یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قطب بن گئے. غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے. یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا, صبر کا, توکل کا, رضا کا, ثبات کا, استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو. کیا کہنے, بے شک. لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے, مدارس خالی ہو گئے تصوف سے. بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے, لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے, اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا. میرے عزیزوں, یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے, جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا. کیا کہنے, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت. وہ طریقت کے بحر سقار ہیں, بے شک, وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں. بے شک. اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا, ہائے ہائے, واہ, بلا کر کے رکھا, بہت اچھا. اور ان کو نوازتے بھی رہے. بے شک. فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے, اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے. آقا حضرت زندہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان تاج الاولیاء, فیضان حضور فقیہ اعظم, زندہ باد زندہ باد. ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا, مفتی عبد القدیر خان صاحب سے. پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا, کوئی عالم بھی نہیں بنتا. ہم مدرسے میں جاتے ہیں, پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر, وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں, چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں, سب جگہ تسہیل المصادر ہے. علماء پڑھے ہوں گے نا, جی حضرت, جی سارے پڑھے ہوں گے. سارے علماء ہندوستان کے, ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے. ارے کیا کہنے حضرت, زندہ باد. علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے, اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا, اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے, اللہ, انتہا کو کیا سمجھ پاؤ کیا گے. کہنے حضرت, بہت اچھا. عزیزان گرامی, مجھے فخر ہے اس بات کا, پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا, قلم ان کا تھا, سیاہی تاج الاولیاء ہے. ارے زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے, اتنی مقبول ہے. میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں, میں پڑھائی نہیں پڑھا چکا ہوں, آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں, آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں. پہلے مستقبل کا بیان, آج پڑھا کر کے آئے ہوں. میرے عزیزوں, یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے. پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں. حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا, تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں.
جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی ہے. آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. کیا بہت اچھا پیغام ہے. یہ ایک بات یاد رکھے, یہ NRC اور CAA کا جو خطرہ لاحق ہے نا, اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جہالت ہے. یہ جو کالے قوانین کے خلاف آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں, ہم کیوں ویروਧ کر رہے ہیں. دوسرے پتہ نہیں, یہ ہم کو کہہ رہے کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آ گئے. پاگل نہیں آپ, ہم کو پکش وپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیزو, اس میں ہوگا کیا, چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے, آج نہیں کافی دنوں سے. یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف ووٹر ID بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں. اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو, اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے, وہاں کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے, 4-5 سے ملاقات, کسی کا نام رام کرشن پتہ نہیں کئی نام, لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان, ہم مسلمان ہیں. ایک دو نہیں کئی گھر ہیں. کہا سرپنچ سے ڈر کر کے, پنچایت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا ووٹر ID بنے گا, نہ آدھار کارڈ بنے گا, کچھ نہیں بنے گا. میرے عزیزو, یہی مسئلہ آئے گا NRC میں. انہوں نے یہ کہا 1970 سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے, آپ کو مان لیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا, بنگلہ دیش سے آیا ہے, افغانستان سے آیا ہے, تم گھسپیٹی ہو جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں. یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج. لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے ہیں آپ, یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سمجھتا ہوں شاید 15 کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے پتہ نہیں. قریب دیہات میں رہنے والے 10 کروڑ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں. وہ کیا کریں گے, انہیں جب یہ کہ ڈرا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا, تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھ ہوں, نہیں بھائی میں تو ہندو ہوں, نہیں بھائی میں تو جین ہوں. یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے عزیز. آدمی مرتد تک بن جاتا ہے. ہم اس قانون کا ویروਧ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے. بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا. عزیزہ نگرامی, وقت کی نزاکت کو سمجھے. بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت, اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے. سب سے زیادہ جہالت, نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام, نہ مدارس اسلامیہ میں. پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے, یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے PUBG گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو, آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے, سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے. تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے, تمہیں آوارہ کر دیا جائے, تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو. آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا. ایک بات ہی یاد رکھ لے, جہالت سے توبہ کرے. ارے میرے عزیزو, علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں, آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو, آج بھی پڑھ سکتے ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 7 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھے ہوں گے, بہت کچھ پڑھے ہوں گے, لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں, میری عمر بیت چکی تھی. 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس. یہ عمر نہیں ہوتی, لیکن علم سے دور نہ جاؤ. علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی. ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا, کہیں سے اجالا نہیں, ساری کھڑکیاں بند, دروازے بند. تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں, ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے. دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا, کبھی حلوہ کھائے گا. کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے. یہی مثال جاہل کی ہے. جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے, حلال بھی کھاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. علم ایک نور ہے,
جو اسے تمیز سکھاتا ہے, اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے. بے شک بے شک. علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں. ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا, آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی, جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا. بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی. اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں. پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا. غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا. کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے, میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں. فرماتے ہیں ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے. میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں, بھوکا واپس آ گیا. یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات. آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے, قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے. ہم کیسے عاشقان اولیاء میں شامل ہیں میرے عزیز. بیداری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں کہ دوسرے نعرے لگائیں, بلکہ ہمارے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. میرے عزیزوں, جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے معلوم ہے, جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے. پورے مدینے میں صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. کتنے؟ 6 لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال اپنی ظاہری زندگی بتائیں مدینہ طیبہ میں. 10 سال. جب آپ کے وصال کا وقت ہوا 80,000 صحابہ کو لکھنا آتا تھا. سبحان اللہ. 80,000 کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ. سبحان. کتنا بڑا ریولیوشن ہے یہ, کتنا بڑا انقلاب ہے. شاید میں زندگی بھر پڑھاؤں تو اتنے شاگرد نہیں بنا پاؤں جو 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت, علم طریقت, علم شریعت کا بحر ذخار انہیں بنایا تھا. حضور نے علم بانٹا ہے, بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے. پڑھو, یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے افسوس ہوتا ہے میرے عزیز, افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اڈوں سے باہر نکلو. آپ مطالعہ کر. آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز, بہت اچھی ہے. جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے. اس موبائل میں ہزاروں کتابیں, اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ, پوری حدیثیں ہیں, پوری تفاسیر ہیں, سب کچھ ہے. دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں. دیکھو, مطالعہ کرو, علم حاصل کرو. جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو. غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا, سنیے, غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا, ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے, لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح ہے. وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا, اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا. قریب کی ایک مسجد تھی, اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا, ظہر کا وقت تھا, دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا. تجارت کرنے والا, بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی, کھولا تو اس میں گرم گرم کباب, اس کی خوشبو پھیل گئی, اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے, شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا, دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں, یہاں پر طالب علم ہوں. تو اس نے چونک کر کہا
بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی, میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے, حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں, جیلان سے آیا ہوں جو غوث پاک کا مادری وطن ہے, جہاں آپ کے پیدا ہوئے. کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں, تجارت کی غرض سے آیا تھا, تجارت میں بہت لاس ہو گیا, سب لٹ گیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی, جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. سبحان اللہ, یہ غوث پاک کی ماں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے. اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے. اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے, اس تک یہ پہنچا دو. تو میں وہ لے کر کے تو آیا, لیکن یہاں اتنے دن رہا, تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا, مال ختم ہو گیا. اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے. بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں. یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں, میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ, کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے, کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے. کھا لیے. پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے, کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ پہلے بتائے ہوتے تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا, اس کے تم ہی مالک تھے. غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے. ہاں بے شک, بے شک. تجھے شرمندگی نہ ہو. عزیزہ نے گرامی غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں. کباب بھی کھا لیے, پیسے بھی ختم ہوئے, پوری زندگی اسی طرح کی چلی, حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی. ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے, غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں, مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ, پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے, کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی, وہ بیمار ہے, ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے. غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی, اپنی ماں کی یاد آ گئی. کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں, رونے لگے, برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے. ماں بیمار ہے. غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے, جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزوں آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے, 2 سے 3 دن لگ جائیں گے. وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا. جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر, رات کا وقت تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی, آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر. ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا, ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا. اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں, لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ. کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر جو غوث کی ماں ہے. غوث پاک نے باہر سے کہا ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی, آ گیا کہ ملاقات کر لوں, پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد. ماں نے اندر سے کہا عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں, جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی. فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا, میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا, بغداد آیا, گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی. بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا, یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا, مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا, جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا. یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی. آج ہم
आराम दे बिस्तरों में सो करके सोचते हैं सारा इल्म हमारे दिमाग में ऐसी डल जाए। वो बड़े बड़े औलिया ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहीं पढ़े नहीं थे? ये भी अपने असातिज़ा के पास वक्त बिताए हैं। औलिया कामिलीन इसको ऐब नहीं समझते किसी उस्ताद के पास जानो अदब तय करने को। गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म शरीयत इतने दिनों तक हासिल करते रहे, उसके बाद फरमाते हैं 40 साल जंगलात में मैंने दिन गुजारे हैं, और वो भी किस तरह से? अंगूर के एक दाने से सहरी करता और पानी से थोड़े से पानी से इफ्तार करता। पूरी इतने साल बिताए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मखलूक खुदा की हिदायत के लिए शहर में आए, और वो भी यूं ही नहीं आए। फरमाते हैं मैं आया, मस्जिद में सोया बगदाद में, मैंने देखा ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कहा अब्दुल कादिर उठो, नसीहत करो लोगों को। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी हूँ, फारसी जुबान वाला हूँ, ये अरब हैं, मेरी जुबान समझेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 बार मेरे मुंह में अपना लुआब डाला। थोड़ी देर गुजरी थी, मैं अभी लेटा था, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए। कहा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो 6 बार मौला कायनात ने अपना लुआब पाक मेरे मुंह में डाला। मैंने पूछा मेरे आका नाना ने 7 बार दिया, आपने 6 बार। कहा अदब की वजह से कि मैं बराबर ना हो जाऊं, अल्लाह वाह, बराबरी ना करूं। गौसे पाक उसके बाद जब खिताब के लिए खड़े होते थे, अल्लाह अल्लाह, हाल ये था कि आपके खिताब के चर्चे ऐसे फैलने लगे बगदाद में कि कोई मजमा आपका 70,000 से कम का नहीं होता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 70,000 से कम का नहीं। और जो पहली सब में बैठता था और आखिरी सब में बैठता था, दोनों बराबर आपकी आवाज सुनते थे, कोई माइक नहीं। और फिर लिखा है बहजतुल असरार शरीफ में भी कि गौसे पाक का कोई भी खिताब, कोई भी इज्तिमा ऐसा नहीं हुआ कि जिस इज्तिमा के बाद उस इज्तिमा में से लोगों के जनाजे ना उठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हर खिताब के बाद कितनों की रूह चली जाती आलम वजद में, कितने बेहोश गिरे रहते थे, कितने अपने कपड़े फाड़ लेते थे, तौबा करते थे। बस जुबान की बला की तासीर थी मेरे अजीजों, गजब की तासीर थी। हत्ता कि जो जुबान से निकलता था वो दिलों में ऐसा पैवस्त होता कि जिंदगी भर के लिए वो नक्श कर लेता था। जो